میرا جو آج کا ٹاپک ہے وہ یہ ہے بی فوکس ٹورڈ یور ڈیسٹینیشن. ٹھیک ہے, آپ کو اپنی منزل کا پتہ ہو کہ آپ کس طرف جا رہے ہو. کہ بہت بار ہم اپنی زندگی میں ٹھیک ہے سفر کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کہاں پہ جانا ہے. تو اگر ہمیں پتہ نہیں ہوگا تو ہم کہاں جائیں گے, بھٹکتے پھریں گے. اگر ہماری منزل 1000 کلومیٹر پہ ہے, 100 کلومیٹر پہ ہے, تو ہم ایسا نہیں ہوگا 3-4 کلومیٹر چل کے ہم رک نہیں جائیں گے. تو آج ہماری مسیح زندگی ایسی ہو چکی ہے کہ اگر ہم اپنی پرانی زندگی دیکھتے ہیں تو ہم پیچھے فوکس کرتے ہیں کہ ہم کہاں سے نکل کے ہیں, ہماری پرانی زندگی بہت گندی تھی. لیکن اب آگے کیا ہوتا ہے کہ مسیح میں آنے کے بعد ہم 3-4 کلومیٹر چل کے تو پھر رک جاتے ہیں. چلو جی اب ہم مسیح میں آ گئے, ہم خداوند کو جان کے ہم بڑی دعا کرتے ہیں, بٹ ہمیں اپنی منزل کا نہیں پتہ کہ ہم نے کہاں تک جانا ہے. سو ہماری زندگی کا کیا ٹارگٹ ہے وہ اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے. تو میرا جو آج میری مرکزی آیت ہے وہ ہے عبرانیوں کی کلیسیا کے نام مقدس پولوس رسول کا خط, اس کا 10 باب اور اس کی 1 آیت میں یوں لکھا ہے, کیونکہ شریعت جس میں آئندہ کی اچھی چیزوں کا عکس ہے اور ان چیزوں کی اصلی صورت نہیں. خدا ہم کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو, آمین. تو جس طرح سے خدا کے کلام میں لکھا کہ شریعت کیا ہے کہ آنے والی اچھی چیزوں کا کیا تھا, عکس تھا, شیڈو تھا ان اپ کمنگ ایونٹس کا جو ہماری زندگی میں ہونے والے تھے. ٹھیک ہے, خداوند نے دیکھو جب ہماری زندگی میں کوئی چیز پہلی بار ہوتی ہے تو ہم اس میں مسٹیکس کرتے ہیں کیونکہ ہمیں آئیڈیا نہیں ہوتا کہ کیا تھا, کیا کیوں کیسے کرنا تھا, تو غلطیاں ہو جاتی ہیں اور اس کے رزلٹ جو ہوتے ہیں وہ غلط ہو جاتے ہیں, اس کے کنسیکوینسز جو ہوتے ہیں وہ بیڈ نکلتے ہیں کیونکہ ہمیں ایکسپیرینس نہیں تھا, وہ پہلی بار ہوتی ہے. لیکن اگر ہم اسی چیز کو دوسری بار کرتے ہیں تو ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ بھئی یہاں پہ غلطی ہوئی تھی اور اس غلطی کو اب ریپیٹ نہیں کرنا. ہمیں اپنی ویکنیسز پتہ چل جاتی ہیں, ہمیں اپنی مسٹیکس کا پتہ چل جاتا ہے اور ہم نیکسٹ ان کو ریپیٹ نہیں کرتے تاکہ ہمارا رزلٹ اچھا آ جائے. ٹھیک ہے, ہم منزل تک پہنچ پائیں. ٹھیک ہے, تو میں آج کی جو میسیج ہے اس سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ دیکھو خداوند نے اسرائیلیوں کے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا ملک کنعان تک کا. ٹھیک ہے, اور وہ ملک کنعان تک پہنچ پائے. اس بیچ میں ان کو کیا کیا چیزیں تھیں جو خداوند نے جن میں سے ان کو گزارا اور انہوں نے کیا غلطیاں کی اور ان کو کیا سزا ملی. میرے بہنوں اور بھائیوں دیکھو وہ سب جو تھا وہ آج جو ہماری ریئل لائف میں خداوند کرنے کو تھا, ہیونلی چیزوں کا ہماری زندگی میں کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, خداوند نے وہ ورلڈلی چیزوں کا ہمارے سامنے ایک خاکہ پیش کیا تھا. ٹھیک ہے, ہمارے لیے بھی ایک وعدہ ہے نئے یروشلم کا. ہمارا ٹارگٹ, ہماری ڈیسٹینیشن نیا یروشلم ہے. میں یہ آپ سب کو کہنا چاہتی ہوں کہ اپنی زندگی کا ایم, اگر آپ مسیحی ہو, خدا کو قبول کر چکے ہو, تو اپنی زندگی کی منزل کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کہاں تک پہنچنا ہے. میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں نے نئے یروشلم میں انٹر ہونا ہے, میں نے خداوند کی بادشاہت کا حصہ بننا ہے. سو میں اپنی زندگی میں کچھ بھی کرتی ہوں تو میں اس چیز کو اس پہ رہ کے اور اس کو اپنی نظر میں رکھ کے میں کام کرتی ہوں کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ مجھ سے غلطی ہو جائے اور خداوند کی بادشاہت سے میں باہر کر دی جاؤں. ٹھیک ہے, تو بڑی احتیاط کے ساتھ ہمیں اس سفر کو کرنا ہے, ہوشیاری کے ساتھ, کبوتر کی مانند بھولے بن کے, سانپ کی مانند ہوشیار, بڑی پھونک پھونک کے قدم رکھنے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ پہلے اسٹیپ پہ قدم رکھے اور پھلانگ کے مسیح چاہتے ہیں کہ آخری منزل تک پہنچ جائیں, بٹ ایسا نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جس میں سے خداوند نے گزارا اسرائیلیوں کو, وہ سب ہمارے لیے تھا, ایک خاکہ تھا. سب سے پہلے خداوند نے ان کو غلامی سے آزاد کرایا تھا. ٹھیک ہے, غلامی میں بھیجا بھی خداوند کا پلان تھا ان کے لیے. کیونکہ خداوند ان کو غلامی سے آزاد کرا کے ہمارے لیے ایک خاکہ پیش کرنا چاہتا تھا کہ کس طرح اگر ہم نئے یروشلم میں جانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے اپنی غلامی سے آزاد ہونا ہے. ان کے لیے دیکھو پیدائش اس کا 15 باب اس کی 13 آیت میں لکھا, اس نے ابراہیم سے کہا یقین جان کے تیری نسل کے لوگ ایسے ملک میں جو ان کا نہیں پردیسی ہوں گے اور وہاں کے لوگوں کی غلامی کریں گے اور وہ 400 برس تک ان کو دکھ دیں گے. خداوند نے اس دکھ میں سے, اس غلامی میں سے ان کو گزارا اور خداوند نے ان کو آزاد کرایا کیونکہ ضروری تھا کہ وہ غلامی سے آزاد کیے جاتے کیونکہ وہ ان کو اذیت دے رہی تھی. اسی طرح آج ہماری اسپریچول لائف, ہماری اسپرٹس آدم کے گناہ کرنے کی وجہ سے غلبے میں ہے. ٹھیک ہے, قبضے میں ہے, گناہ کے قبضے میں ہے. ہم نے اس غلامی سے خود کو آزاد کرنا ہے. سو اف یو وانٹ ٹو انٹر ان دا کنگڈم آف گاڈ, اگر آپ خدا کی بادشاہت میں داخل ہونا چاہتے ہو تو آپ کو اپنے اوپر سے ان غلامی کے جوؤں کو اتارنا پڑے گا. ٹھیک ہے, جس طرح خداوند نے خود ان کو نکالا, آپ کو بھی خداوند نے نکالنے کے لیے ایک بہت بڑا منصوبہ پلان رکھا ہے کہ اگر آپ
غلامی سے آزاد ہونا چاہتے ہو تو اس خون پہ ایمان لاؤ, اس قربانی پہ ایمان لاؤ جو آپ کے لیے دی گئی ہے, ٹھیک ہے. اپنے دل سے ایمان لاؤ, منہ سے اقرار کرو کہ مسیح یسوع تم میرے لیے منہ آ گیا, میرے لیے تو نے اپنی جان قربان کی, میرے لیے تو نے خون بہایا تاکہ میں بچ جاؤں, تاکہ میں غلامی میں نہ رہوں, ٹھیک ہے. وہ اس لیے ہلاک ہوا تاکہ ہم سب نجات پائیں, اس غلامی سے, اس موت سے نجات پائیں, ٹھیک ہے. تو اگر آپ نئے یروشلم تک جانا چاہتے ہو, اس ملک میں جانا چاہتے ہو, تو سب سے پہلے آپ کو اپنی غلامی سے اپنے آپ کو آزاد کرنا ہے مسیح پر ایمان لا کے, ٹھیک ہے. دوسرا سٹیپ جو خداوند نے ان کے لیے کیا تھا, خداوند نے ان کو بپتسمہ دیا تھا, ان سارے اسرائیلیوں کو بپتسمہ دیا تھا, ٹھیک ہے. پہلا کرنتھی اس کا 10 باب اور اس کے 2 آیت میں لکھا ہے, اور سب ہی نے اس بادل اور سمندر میں پانی کا بپتسمہ لیا. So if you guys want to enter in the kingdom of God, so you have to baptize with water and Holy Spirit. آپ کو پانی اور روح کا بپتسمہ لینا پڑے گا. یہ میں نہیں, یہ خدا کا کلام کہتا ہے. یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 5 آیت میں لکھا ہے, جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا. سو اگر آپ نے بپتسمہ نہیں لیا ہے, آپ نے مسیح کو قبول کر لیا ہے, سو یہ آپ سب کے لیے, اگر آپ خدا کی بادشاہت میں داخل ہونا چاہتے ہو تو آپ کو بپتسمہ لینا پڑے گا, ٹھیک ہے. اور بہت سارے لوگوں کو یہ بات کو کہتے, لو جی وہ مردہ ڈاکو, اس نے بھی تو مر رہا تھا, جو ڈاکو مسیح کے ساتھ, اس نے بھی تو بپتسمہ نہیں لیا تھا نا, تو وہ بھی تو چلا گیا تھا. ہر کسی کی زندگی ایسی نہیں ہوتی کہ مسیح اس کے ساتھ قربان ہو رہا ہو, مسیح اس کے ساتھ مصلوب ہو رہا. یہ اس کی قسمت تھی کہ آخری وقت پہ جب وہ مرنے کو تھا اس نے خدا کو قبول کر لیا. لیکن آپ کیا, آپ خدا کو قبول کرنے کے بعد پھر گناہ کرتے ہو, ٹھیک ہے. میں آپ کو یہ ریئلائز کروانا چاہ رہی کہ ہم لوگ بالکل ویسے ہی جو مسٹیکس اسرائیلیوں نے کی, ہم سیم مسٹیکس اپنی زندگی میں رپیٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. ان کو خدا نے غلامی سے آزاد کرایا, اس کے بعد انہوں نے کیا کی, اس آزادی کی حقارت کی. آج بھی ہم مسیح پر ایمان لانے کے بعد ہم آزادی کی حقارت کرتے ہیں, ہم پھر سے غلامی کے جوئے میں جتتے ہیں, گناہ کی زندگی میں جانا چاہتے ہیں, واپس پھر سے گناہ کو اپنے اوپر لانا چاہتے ہیں کہ بھئی ہمارے سے تو رہا نہیں جا رہا, ہم وہاں اچھے تھے, ٹھیک ہے. جو لائف جس میں سے گندگی میں سے خداوند ہمیں نکال کے لاتا, ہم پھر وہیں پہ جاتے ہیں بھاگ بھاگ کے, ٹھیک ہے, گناہ کی طرف دوڑتے ہیں. تو جو مسٹیکس انہوں نے کی, آپ اپنی زندگی میں ان کو رپیٹ نہیں کرنا. تیسری بات جو خداوند نے ان کے لیے کی, خداوند نے ان کو بیابان میں سے گزارا تھا, ٹھیک ہے. خداوند ان کے لیے کوئی اچھا راستہ بھی رکھ سکتا تھا, ایسا راستہ جہاں کھانے پینے کی ساری چیزیں ہوں اور ہر چیز وہاں پہ اویلیبل ہو, اور خداوند خدا تھا, ٹھیک ہے. اور اسی کے منہ کے کہنے سے یہ سب چیزیں دنیا کی پیدا ہوئی تھی. باقی جگہوں پہ جو پھلدار پودے تھے, ہر چیز تھی, پینے کے لیے ساری چیزیں, ہر چیز زندگی کے لیے جو ضروری تھی وہ اویلیبل تھی. تو کیا اس بیابان میں جہاں پہ خداوند کے لوگ گزر رہے تھے کیا نہیں ہو سکتی تھی؟ خداوند اس بیابان میں سے گزارنے کے ذریعے سے کچھ سکھانا چاہ رہا تھا کہ ہمیں بھی اگر نئے یروشلم تک جانا ہے تو ہمیں اپنی زندگی سے وہ ساری چیزیں ترک کرنی پڑیں گی, ٹھیک ہے. اس تنگ راستے میں سے گزرنا پڑے گا. لکھا ہے کہ جو زندگی کی طرف راستہ جاتا ہے وہ سکڑا ہے. سکڑا راستہ یہ مطلب یہ نہیں کہ تنگ سی گلی ہوگی اور آپ اس میں سے گزرو گے, مطلب آپ کو دنیا سے, ان چیزوں سے اپنے کانوں کو, آنکھوں کو بند کرنا پڑے گا اور اپنا دھیان صرف خداوند کی طرف لگانا پڑے گا. کیونکہ دنیا میں رہتے ہو, دنیا کی چیزوں پہ دھیان دیتے ہو, آپ کبھی بھی خداوند میں نہیں بڑھ سکتے ہو. اگر آپ ٹی وی دیکھتے رہو گے تو آپ کے ذہن میں وہ چیزیں چلتی ہیں, آٹومیٹکلی وہ چلتی ہیں, وہ ذہن آپ کا ادھر ہی رہتا ہے. گانوں, فلموں, ڈراموں کو دیکھو گے, ان لوگوں کو دیکھو گے جو ٹک ٹاک بنا رہے ہیں, جو انجوائے کر رہے ہیں, تو آپ کا بھی دل کرے گا بھائی میں کیوں اپنی زندگی کو بور کر رہا ہوں, 2 دن کی زندگی انجوائے کرو. سو خداوند کو ان کو بیابان میں سے گزارنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ وہ پرانی زندگی جن کی ان کو عادت پڑ گئی تھی, وہ کھانا پینا, وہ ساری اور چیز, مطلب وہ ناچ رنگ, گانا بجانا, ان کو عادت پڑ چکی تھی. خداوند ان کو نکالنا چاہ رہا تھا. اس نئے ملک میں لے جانے کے لیے خداوند ان کو پیور کرنا چاہ رہا تھا, پیوریفائی کرنا چاہ رہا تھا. سو میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں, اگر ہم بھی نئے یروشلم میں جانا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی ان ساری چیزوں کو اپنی زندگی سے نکالنا ہوگا, ٹھیک ہے. ہم پاک اور صاف کرنا ہوگا, کیونکہ کوئی بھی ناپاک چیز, گھنونی چیز خداوند کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو پائے گی. سو ہمیں اپنے آپ کو پاک کرنا ہے, دنیا کی چیزوں کو اپنی زندگی سے باہر کرنا ہے, ٹھیک ہے. چوتھی چیز جو خداوند نے ان کے لیے کی تھی اور ہمارے لیے بھی ہے آج, وہ ہے وہ زندگی کی روٹی. دیکھو خداوند ان کے لیے اگر چاہتا تو وہاں پہ
پھلدار درخت، ہر طرح کا درخت پھلدار وہاں پیدا کر سکتا تھا، وہاں پہ ہر طرح کے پانی کے چشمے جاری کر سکتا تھا، آلریڈی وہاں پہ وہ چیزیں ان کے لیے رکھ سکتا تھا، کیوں نہیں رکھی؟ خداوند ان کو کچھ سکھانا چاہ رہا تھا تاکہ وہ خداوند پہ بھروسہ کرنا سیکھے، اس زندگی کی روٹی پہ جو ڈیلی خداوند ان کو دیتا تھا، من برساتا تھا، بھروسہ کرنا سیکھے، کیونکہ ایک روٹی ہمارے لیے بھی آنے والی تھی جس پر ہم نے بھروسہ کرنا تھا۔ قرآن کے پاک کلام میں یوحنا کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 35 آیت میں لکھا ہے، زندگی کی روٹی میں ہوں، تمہارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا اور مر گئے، یہ وہ روٹی ہے جو آسمان سے اترتی ہے تاکہ آدمی اس میں سے کھائے اور نہ مرے۔ زندگی کی روٹی کون ہے؟ مسیح یسوع ہے، ٹھیک ہے؟ تو مسیح یسوع کیا ہے؟ مسیح یسوع خدا کا کلام ہے، مسیح یسوع خدا کا وہ کلام ہے جو مجسم ہو کے جسم کی صورت اختیار کر کے دنیا میں آیا۔ تو آج بھی خداوند یسوع مسیح ہمارے پاس موجود ہے اور وہ خدا کا کلام ہے۔ اگر آپ نے مسیح کو قبول کر لیا، اگر آپ نے بپتسمہ لے لیا، اگر آپ نے ان ساری چیزوں کو جو مسیح کی نہیں اپنی زندگی سے ترک کر دیا، لیکن اگر آپ زندگی کی روٹی کو ڈیلی نہیں کھا رہے تو آپ مردہ ہو، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے یوحنا کی انجیل 6 باب 35 آیت 54 آیت میں، جو میرا گوشت کھاتا ہے اور میرا خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی زندگی کو پانا چاہتا ہے تو وہ زندگی کی روٹی کو کھائے، ٹھیک ہے؟ خداوند کے کلام کو ڈیلی کھاؤ۔ لکھا ہے کہ انسان سی روٹی سے جیتا نہیں رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ تو ہم خدا کے کلام سے زندہ رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہر چیز کو زندہ رہنے کے لیے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہم سفر پہ جاتے ہیں تو پیٹرول ختم ہو جائے گا تو گاڑی نہیں چلے گی، اگر ہم روٹی نہیں کھائیں گے تو مر جائیں گے۔ اسی طرح ہماری اسپرٹ کو بھی زندہ رہنے کے لیے روٹی کی ضرورت ہے، اور وہ روحانی روٹی خدا کا زندہ کلام ہے۔ اگر ہم اس کو ڈیلی نہیں کھائیں گے تو ہم مردہ ہو جائیں گے۔ کلام ہی ہے جو روح کی تلوار ہے اور اسی کے ساتھ ہم نے آخری دنوں میں جنگ کرنی ہے۔ اب بھی اگر ہم جنگ کی حالت میں ہیں اور اگر کوئی بھی مشکل آتی ہے تو ہم کلام کے ذریعے سے ہی جنگ کرتے ہیں، لیکن یہ ہمارے پاس ہتھیار ہے۔ سو اگر آپ مسیحی ہو اور کلام کو نہیں پڑھے، اتنی امپورٹنس نہیں دے رہے، بہت سارے ورشپر ہیں تو وہ ورشپ پہ زیادہ دھیان دیتے ہیں اور کلام نہیں پڑھتے ہیں، تو یہ ان سب کے لیے میسیج ہے، سب وہ لوگ جو کلام نہیں پڑھتے، کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے تو سچائی سے واقف ہو کر سچائی تجھے آزاد کرے گی، ٹھیک ہے؟ اگر آپ اپنی زندگی میں، ٹھیک ہے، آگے بڑھنا چاہتے ہو تو بندھن ابلیس قدم قدم پہ لگائے گا۔ وہ لکھا ہے نا، گیت بھی ہے کہ پیر پیر اتے تینوں تھڑکائے گا، اترا شیطان تینوں بڑا آزمائے گا، تو وہ قدم قدم پہ آپ کو آزمائے گا۔ سو اگر آپ کے اندر کلام نہیں ہے تو مقابلہ نہیں کر پاؤ گے، آپ کی اسپرٹ ڈیڈ ہو جائے گی۔ لکھا ہے کہ سب چیزیں فانی ہیں، ٹھیک ہے؟ بقا کس کو ہے؟ خدا کا کلام ابد تک قائم رہے گا۔ سو اگر کلام آپ کے اندر ہے تو ابدی زندگی آپ کے پاس ہے، آپ بھی ابد تک قائم رہو گے۔ سو کلام کو اپنی زندگی میں لو، ٹھیک ہے؟ اور اس کے پاک بدن اور خون میں شراکت بھی کرنا، پاک شراکت جو ہم لیتے ہیں شاعر و بانی میں بھی آپ نے شرکت کرنی ہے، کیونکہ یہ بھی خداوند کا ایک حکم تھا کہ جب تک میں نہ ہوں میری یاد میں یہی کیا کرنا، ٹھیک ہے؟ جمع ہونے کا مطلب ہے کہ ہمیں یونٹی رکھنی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا ہے، رفاقت رکھنی ہے، اور مطلب آپ اپنے گھروں پہ بھی بیٹھ کے خداوند کی یادگاری میں اس کے بدن میں شراکت کریں۔ اس کے بعد خداوند نے ان کو کیا کیا تھا؟ ان کو چٹان میں سے پانی پلایا تھا، ٹھیک ہے؟ خداوند جگہ جگہ پہ جب وہ سفر کر رہے تھے تو وہاں پہ پانی کے چشمے بھی بنا سکتا تھا، لیکن خداوند نے ایک چٹان رکھی جس میں سے پانی بہتا تھا اور وہ ان کے ساتھ ساتھ چلتی تھی، ٹھیک ہے؟ کہ مطلب ان کو جگہ جگہ پہ پیاس لگے گی اور وہ اسی چٹان میں سے پئیں گے جو ان کے ساتھ چلتی تھی، مطلب اس چٹان کے بغیر وہ مطلب منزل تک نہیں پہنچ سکتے تھے، کیونکہ پیاس کسی انسان کو نہیں لگتی اور اگر پانی نہیں پیے گا تو وہ مر جائے گا۔ تو خداوند کے کلام میں پہلا کرنتھیوں اس کا 10 باب اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، اور سب نے ایک ہی روحانی پانی پیا کیونکہ وہ اس روحانی چٹان سے پانی پیتے تھے جو ان کے ساتھ ساتھ چلتی تھی، اور وہ چٹان مسیح تھا۔ اس وقت بھی مسیح ان کے ساتھ چلا، ٹھیک ہے؟ وہ ان کے ساتھ تھا، ان کو پانی دیتا تھا اور وہ اپنی پیاس اس میں سے بجاتے تھے تاکہ وہ اپنے سفر کو جاری رکھ سکے۔ نئے عہد میں یوحنا کی انجیل 7 باب اس کی 37 آیت میں لکھا ہے، پھر عید کے آخری دن جو خاص دن ہے، یسوع کھڑا ہوا اور پکار کر کہا، اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے، جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے جیسا کہ کتاب مقدس میں آیا ہے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی۔ آگے لکھا اس نے یہ بات روح کی بابت کہی تھی، ٹھیک ہے؟ اور یہ پانی کیا ہے؟ یہ ہولی اسپرٹ ہے۔ اگر آپ نے
بپتسمہ لے لیا، اگر آپ نے اپنی زندگی میں ساری چیزیں کینسل کر دیں، اگر آپ نے مسیح پر ایمان لے آئے، لیکن اگر آپ نے روح القدس سے بپتسمہ آپ کو نہیں ملا ہے تو آپ خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتے، کیونکہ جیسے ہم نے پیچھے ابھی پڑھا ہے کہ یوحنا کی انجیل میں 3:5 میں جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی انسان نے اس کو روح القدس سے بپتسمہ نہیں ملا ہے تو اس کو وہ لینا ہے ہر صورت میں، کیونکہ روح ہی ہے جو وہ خدا کا روح ہے نا، تو خدا کا روح آپ کو خدا کی بادشاہت میں لے کے جا سکتا ہے۔ آپ کا روح خدا کے روح کے بغیر بادشاہت میں انٹر نہیں ہو سکتا، یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے۔ اگر آپ بہت زیادہ دعا میں ہو تو آپ کو ہولی اسپرٹ سے ابھی تک آپ بیپٹائز نہیں ہو تو یہ آپ کو کرنا ہے ہر صورت میں، اس کے حضور میں جھکنا ہے، اس سے مانگنا ہے، دعائیں کرنی ہے کہ خداوند تو ہمیں روح سے معمور کر۔ If you guys want to enter in the kingdom of God, you have to be baptized with the Holy Spirit. آپ کو روح سے بیپٹائزڈ ہونا پڑے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ میں نہیں، یہ خدا کا کلام کہہ رہا ہے۔ روزے رکھو، دعائیں کرو، 4 گھنٹے 3 گھنٹے 2 جتنا آپ رک سکتے ہو اسے لینے کے لیے مانگو، کیونکہ آپ نے انٹر ہونا ہے خدا کی بادشاہت میں۔ اگر ضروری نہیں سمجھتے ہو خدا کی بادشاہت میں انٹر نہیں جانا چاہتے ہو تو نہ لو بپتسمہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح خداوند نے موسیٰ کو کہا تھا کہ ایک پیتل کا سانپ بنا، اس کو اوپر چڑھا تاکہ جتنے سانپ کے ڈسے اس کو دیکھیں اور اس شفا پائیں۔ اسی طرح آج جتنے بھی سانپ کے ڈسے ہیں، ٹھیک ہے، بیماریوں میں ہیں، مشکلوں میں، پریشانیوں میں ہیں، ٹھیک ہے، گناہ میں ہیں، جن کو ابلیس نے ڈسا ہے، مسیح کے کروس پہ نگاہ کرو تاکہ آپ سب بھی شفا پاؤ، آپ لوگ ہیل ہو، آزادی پاؤ، ٹھیک ہے۔ مسیح کی صلیب کی طرف تکتے رہو، کیونکہ اس کو تکتے رہو گے نا تو دیکھو گے کہ کیا دکھ اس نے آپ کے لیے برداشت کیا ہے، تو ہم نے وہ کام نہیں کرنے جو ہمارے مسیح کو دکھ دیں گے۔ بہت بڑی قیمت اس نے ہمارے لیے ادا کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اینڈ اس بات پوری کا مقصد کیا تھا کہ دیکھو ان کو زندگی کی روٹی ملی، انہوں نے اس کی حقارت کی، انہوں نے کہا کیا یہ بور سا کھانا ڈیلی ہمیں، وہاں پہ تو گاندے پیاز کھاتے تھے، ٹھیک ہے، تتر بٹیرے گوشت کھاتے تھے، اب وہ ہمیں یاد آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو خداوند نے ہمیں دیکھو، ہمیں خداوند نے یہ زندگی کی روٹی دی ہے، ہم بھی اس کی حقارت کرتے ہیں، پڑھتے ہی نہیں ہیں، مٹی اس پہ پڑی ہے، ٹھیک ہے، ہمیں کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، ہماری زندگی میں کام اتنے بھی ٹائم نہیں لگتا، جاب پہ جانا ہے، اسکول جانا ہے، ڈرامے بھی دیکھنے ہیں ٹائم پہ، ڈرامے کا ٹائم گزر جائے گا تو کوئی بائبل پھر پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ زندگی کی روٹی ہے، ڈیلی نہیں پڑھو گے تو مر جاؤ گے، حقارت کرو گے تو مر جاؤ گے جیسے وہ مر گئے تھے، ٹھیک ہے۔ بپتسمہ لے لیا، پھر کہتے تھے واپس جانا ہے، غلامی میں جانا ہے۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ نہائی سورنی دلدل میں کتا اپنی قے کی طرف لوٹتا ہے، بالکل ایسے ہم بھی آزاد ہونے کے بعد، ایمان لانے کے بعد پھر ہمیں یاد آ جاتا ہے کہ یار یہ کیا بور زندگی ہے، مسیح کے ساتھ جینا بہت بور ہے، ہم تو انجوائے کرنا چاہتے ہیں، ہمیں تو ڈسکو پسند ہے، ہمیں ڈانس پسند ہے، ہمیں گانے پسند ہیں، ہمیں ٹک ٹاک بنانے ہیں، ہمیں یہ سارے کام کرنے ہیں، تو پھر ہم واپس پھر ویسے ہی چلے جائیں۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا مسیح میں آنے کے بعد پھر واپس جب دوسروں کو دیکھتے ہیں تو دنیاوی چیزیں ان کو اٹریکٹ کرتی ہے۔ بیابان میں سے گزارنے کا مقصد یہ تھا، اور سب سے بڑا کام، بزدلانہ کام جو انہوں نے اپنی زندگی میں کیا تھا، وہ نافرمان ہوئے تھے اور خدا پہ ایمان نہیں رکھا تھا۔ اینڈ پہ بہت سارے لوگ جس پہ خداوند سخت غصہ ہوا تھا، انہوں نے کیا، خداوند نے ان کے لیے اتنے بڑے کام کیے، ان کے لیے سمندر کو 2 ٹکڑے کر دیا، مصریوں پہ کیسی کیسی آفتیں بھیج کے خداوند نے ان کو وہاں سے چھڑایا، ٹھیک ہے۔ اور پھر کیا ہوا، پھر انہوں نے خداوند پہ ایمان نہ رکھا۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں آپ سب کو کہنا چاہتی ہوں کہ اس کلام کا سب سے امپورٹنٹ حصہ یہ ہے کہ کبھی بھی ڈرنا نہیں ہے۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو یہ کہتے سنا کہ پتہ نہیں ہم اس بادشاہت میں داخل بھی ہو پائیں گے کہ نہیں، پتہ نہیں ہم اس لائق بھی ٹھہریں گے نہیں، کیونکہ جیسا آپ کا ایمان ہے نا آپ کے لیے ویسا ہی ہوگا۔ اور اگر آپ کا یہ ایمان ہے، آپ ڈر رہے ہو کہ نہیں وقت مشکل ہے، ہم سے گناہ ہوتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں تو ہم انٹر نہیں ہو پائیں گے، لیکن اگر آپ یہ سب کچھ اپنی زندگی میں کر رہے ہو تو ایمان کو کبھی نہ جانے دیا، کیونکہ قرآن کے کلام میں لکھا ہے، مکاشفہ اس کا 21 باب اور اس کی 8 آیت میں لکھا ہے، مگر بزدلوں اور بے ایمانوں اور گھنونے لوگوں اور خونیوں اور حرام کاروں اور جادوگروں اور بت پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ بزدلوں کا، ٹھیک ہے، بزدلوں کا بھی، جو لوگ ڈر جاتے ہیں، جو خداوند پہ ایمان نہیں رکھتے، بالکل ایسے ہی بنی اسرائیل نے کیا تھا جب وہ
ملک کنعان کا حال پتہ کرنے گئے تھے تو انہوں نے آ کے لوگوں کو ڈرا دیا. انہوں نے کہا بھائی اس کے تو شہر بہت بڑے بڑے فصیلدار ہیں, ادھر بنی ناکیم ہے, بنی جبار ہے, ٹھیک ہے, اور ہم ان کے سامنے ٹڈے ہیں, وہ بہت لمبے لمبے, ہم ان کی خوراک ہیں. اور انہوں نے لوگوں کو ڈرا دیا, ٹھیک ہے, بے دل ہو گئے. خدا کا کلام کہتے ہیں بے دل نہ ہوگے تو عین وقت پر کاٹو گے. اگر وہ بے دل نہ ہوتے تو ضرور وہ عین وقت پہ کاٹتے, کیونکہ وہ انٹر ہونے والے تھے. پھر ان کو 40 دن وہ حال پتہ کرنے گئے تھے تو نافرمانی کی سزا کیا ملی؟ ایک ایک دن کے پیچھے ایک ایک سال ملا, ٹھیک ہے. اور وہ 40 سال تک بیابان میں بھٹکتے رہے. جتنے خبر لے کے آئے تھے سب وبا سے مر گئے. یشوع کالب انٹر ہو سکے. ایسے ہی میرے عزیز بہن بھائیوں, میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ وقت بہت برا آنے والا ہے, بہت, لیکن کہ سادی کی مشکل سے نجات پائیں گے. اگر سادی کی مشکل سے نجات پائیں گے تو باقیوں کا کیا حال ہوگا؟ آپ یہ سوچیں کہ باقی جو ایمان نہیں رکھیں گے اور جو فائٹ نہیں کریں گے, جو لڑیں گے نہیں, وہ کیسے خداوند کی بادشاہت میں انٹر ہوں گے؟ آپ یہ سوچیں. کیونکہ جنگ تو ضروری ہے, بے شک جنگ خداوند نے لڑی تھی ان کی تو, لیکن انہوں نے بھروسہ بھی کیا تھا خداوند پہ. اسی طرح وداؤٹ فائٹ آپ میں سے کوئی بھی خداوند کی بادشاہت میں انٹر نہیں ہو پائے گا. آپ کو لڑنا پڑے گا, کیونکہ آخری وقت میں بہت برا وقت آنے والا ہے. اس کی بادشاہت دنیا پہ راج کرے گی, ٹھیک ہے, وہ راج کرے گا دنیا پہ. اور مطلب اس کی چھاپ کے بغیر آپ لوگ کچھ خرید و فروخت نہیں کر پاؤ گے, ٹھیک ہے. مطلب جو کوئی بھی مارک نہیں لے گا وہ مطلب کچھ بھی خرید نہیں سکے گا, بیچ نہیں سکے گا. پرسیکیوشنز کو فیس کرنا پڑے گا لاسٹ ایج میں, کیونکہ دیکھو لکھا ہے کہ جس نے اس حیوان کی, اس کی بت کی پرستش نہ کی, ان سب کو مارا جائے گا, ٹھیک ہے. تو ہم تو نہیں کریں گے, اگر ہم اس وقت میں ہوں گے تو نہیں کریں گے. تو ضرور ہے کہ جو نہیں کرے گا وہ پرسیکیوٹ کیا جائے, ان کو مارا جائے. کتنا ضروری ہے اس وقت آپ ایمان میں رہو, ٹھیک ہے. اب بزدل نہ بننا, ڈرنا نہیں, کیونکہ ہمیں نئے یروشلم تک جانا ہے. یہ آسان نہیں ہے, لیکن اگر خدا آپ کے ساتھ ہے تو کچھ مشکل نہیں ہے. اگر آپ خدا میں بنے رہو گے, اگر آپ خدا کے ساتھ اپنا رشتہ اسٹرانگ رکھو گے, اگر آپ مسیح کے ساتھ چلو گے, اس چٹان میں سے پیتے رہو گے. کلام کو جو روح کی تلوار ہے, اسی سے آپ آخری دنوں میں فائٹ کرنے والے ہو, جنگ کرنے والے ہو, ٹھیک ہے. ابلیس کے ساتھ, اس کی فوجوں کے ساتھ آپ کلام سے جنگ کرو گے, کیونکہ لکھا ہے انسان صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلے. اگر آپ کے پاس یہ کلام ہوگا آپ ضرور زندہ رہو گے, ٹھیک ہے. ان کے لوگوں کے اوپر بھی جو اس حیوان کے آگے جھک جائیں گے, ان کے اوپر اس کی چھاپ ہوگی, لیکن جو خدا کے لوگ ہیں, خداوند کے فرشتے, ان پر اپنی مہر کر کے جائیں گے, ٹھیک ہے. اور جن کے نام کتاب حیات میں لکھے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے اوپر, ان خداوند کے لوگوں کے اوپر خداوند کی مہر ہوگی. اور اس مہر کے ذریعے سے جو عذاب, جو آفتیں فرشتے انڈھیلیں گے خداوند کی طرف سے, آخری وقت میں آئیں گی. آپ ٹھہرے رہو گے خداوند کے ساتھ. اگر آپ خداوند میں چلنا چاہتے ہو, خداوند میں بڑھنا چاہتے ہو, اور اپنا آپ فوکسڈ ہو ٹورڈ یور ڈیسٹینیشن, میں آپ سب کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ ڈرنا نہیں ہے. اور ہر وہ چیز, ہر وہ اسٹیپ, ہر وہ مرحلہ جس میں سے خداوند نے ہمیں گزارا ہے, آپ کو اس پہ پورا اترنا ہے, ٹھیک ہے. وہاں پہ مسیح ہمارے لیے قربان ہوا, وہ پرانی ساری قربانیوں کو موقوف کر کے خداوند ایک ہی بار ہم پہ ہمارے لیے قربان ہو گیا. ہم نے اس قربانی کو ضائع نہیں ہونے دینا, اور ہم نے جیتنا ہے, ٹھیک ہے. جو غالب آئے گا وہ تاج پائے گا خداوند سے, ٹھیک ہے. تو انعام پائے گا, بہت ساری ریوارڈز ہیں جو غالب آئے گا. ہم نے اپنا ٹارگٹ یہ رکھنا ہے کہ ہم نے نئے یروشلم میں انٹر کرنا. جب مسیح آئے گا 1000 سال بادشاہت کے لیے, وہ تخت پہ بیٹھے گا, تو خداوند کے مقدس لوگ دنیا کا انصاف کریں گے. ہم نے اپنی زندگی کا مقصد, میں نے تو اپنی زندگی کا مقصد یہ رکھا ہے کہ میں نے بھی خداوند کے مقدس لوگوں میں شامل ہونا ہے, اس لوگوں میں شامل ہو کے دنیا کا انصاف کرنا ہے. اس مقصد کے لیے بہت ساری چیزیں, بہت ساری مشکلیں ہماری زندگی میں آتی ہیں, ان کو پیچھے چھوڑنا ہے, ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ ابھی دیکھنا کلام کی ویڈیو شیئر کروں گے, بڑا تنقید کریں گے, بٹ میں نے یہ خداوند کے لیے کیا, خداوند کی فرمانبرداری کے لیے, ٹھیک ہے. آپ کے بالوں پہ, آپ کی شکل پہ, آپ کے دوپٹے پہ, بس یہی کمنٹ کریں گے. لیکن جو خدا کے لوگ ہیں, جو خدا کی بیٹے ہیں, وہ ضرور اس کی آواز سنیں گے. اور آج کا کلام آپ سب کی زندگی میں باعث سے برکت ہوگا. آمین.